السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈیل ڈائنامک 28۔ آج بھی ہم لوگ کریں گے جان نثار کی ایپیسوڈ نمبر 47 کا ریویو۔ جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ڈرامہ جو ہے وہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے، یعنی جو اس کی ایپیسوڈ آگے جاتی جا رہی ہیں انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے، لیکن ابھی یہ اپنے اینڈ کی طرف جا رہا ہے۔ تو آج ہم لوگ جو ہیں ایک بہت ہی اس کے انٹرسٹنگ اس کے بارے میں بات کریں گے کہ کیسے نوشنوا اور دعا کے بیچ میں آنے والی غلط فہمیاں بن رہی ہیں ان کی جدائی کی وجہ سے۔ تو سب سے پہلے اس کو دیکھنے کے لیے آپ کو میری ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہوگی، اور اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، اور مجھے نیچے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں، اور آپ لوگ بھی اپنے ریویوز دیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے اس ایپیسوڈ کے بارے میں، اس ڈرامے کے بارے میں۔ تو چلے جی ہم لوگ لیتے ہیں اسٹارٹ۔ سب سے پہلے تو جو کشمالہ ہے نا، تو وہ کوئی بھی نشانہ نہیں چھوڑتی، کوئی بھی پوائنٹ نہیں چھوڑتی کہ جس میں وہ دعا اور نوشروان کے بیچ میں غلط فہمیاں نہ لائے۔ وہ بہت کچھ کر چکی ہے، لیکن اس بار وہ آخرکار اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی ہے، یعنی نوشروان کو دعا سے بدزن کرنے میں، ان کے بیچ میں غلط فہمیاں ڈالنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ جیسے کہ دعا جو ہے تو بیوقوفیوں پہ بیوقوفیاں کر کے بار بار سرفراز سے مل رہی تھی، تو کشمالہ پکچرز لے کے نوشروان کو سینڈ کرتی ہے، اور وہ پکچر جو ہے دیکھ کر نوشروان ظاہر ہے اب اس ایپیسوڈ میں نا اس کا ایک ٹپیکل مردوں والا بیہیویئر بتایا ہے کہ وہ کس طرح پھر دعا سے غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے، اور وہ یعنی وہ پراپر سوچنے میں مجبور ہو جاتا ہے کہ ان کے بیچ میں کچھ نہ کچھ تو چکر ہے۔ دوسری طرف ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ دعا کی جو سرفراز سے ملاقات ہے، یعنی ابھی تک تو وہ ان کی فیملی کو، اس کی بہن کو نہیں پتہ تھا کہ ان کی آپس میں ملاقات ہو چکی ہے، ایک دوسرے کو جانتے ہیں، لیکن اب آفیشیلی یعنی خاندان والوں کے سامنے دعا کی سرفراز سے ملاقات ہو چکی ہے۔ لیکن وہ جس قسم کا انسان ہے، جس قسم کی عجیب قسم کی نیچر کا انسان ہے، تو وہ اپنی فطرت سے باز نہیں آیا، اور وہ جو ہے مطلب اس کی دعا کو پھر وہی آفرز کر رہا ہے کہ یعنی ہمیں جدا ہوئے بھی ابھی وقت کتنا ہوا ہے، تم چاہو تو ہم دوبارہ پہلے جیسے ہو سکتے ہیں۔ یعنی اتنا گھٹیا انسان ہے کہ اس کو بالکل بھی شرم نہیں ہے کہ یہ اب میری سالی بن چکی ہے، میری ایک عدد بیوی ہے، میں اس کے ساتھ کیسے سلوک کر رہا ہوں، اور وہ مطلب پھر سے اس کو وہی پرپوز کر رہا ہے کہ تم دوبارہ سے میرے ساتھ پہلے جیسی ہو جاؤ۔ یعنی اس کی حد ہے، گھٹیا پن کی حد ہے۔ دوسری طرف ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو نوشروان ہے وہ بیچارہ بہت زیادہ اداس ہے، اور وہ آخرکار اس کی جو مس انڈرسٹینڈنگز ہیں، جو غلط فہمیاں ہیں، وہ اس کو آخرکار مجبور کر دیتی ہیں کہ وہ جعفر کو بولے کہ وہ دعا اور سرفراز کے بارے میں پتہ لگوائے، اور پھر جعفر جب پتہ لگواتا ہے اور نوشروان کو پتہ چلتا ہے کہ دعا اور سرفراز کا پہلے سے کوئی نہ کوئی افیئر تھا، تو اس طرح یہ جو ڈرامہ ہے نا یہ ہو چکا ہے بہت زیادہ انٹرسٹنگ۔ یعنی اب نوشروان کو پتہ چل گیا تو اب وہ کوئی نہ کوئی قدم ضرور اٹھائے گا، اور وہ پھر یہ بھی سوچنے پہ مجبور ہو گیا ہے کہ یعنی دعا کے دل میں ابھی بھی اس کے لیے کوئی نہ کوئی فیلنگز، کوئی نہ کوئی جذبہ ہے، کیونکہ وہ اس سے بہت بار پوچھتا ہے کہ تم مجھے بتاؤ وہ کون سا انسان تھا، تو وہ اب نا نیگیٹیوٹی کی طرف جا رہا ہے۔ یعنی وہ یہ سوچ رہا ہے کہ اچھا اس نے مجھ سے اس کا نام اس کے بارے میں نہیں بتایا کیونکہ وہ اس کو مجھ سے بچانا چاہ رہی تھی، یعنی وہ اب نیگیٹیوٹی کے بارے میں سوچ رہا ہے، اور غلط فہمیاں جو ہیں تو وہ بلڈ اپ ہوتی جا رہی ہیں۔ تو اب جو ہے نوشروان نے واپس جانے کا جو پلان ہے وہ بھی کینسل کر لیا ہے، اور ادھر جو دعا میڈم ہے تو وہ ہو رہی ہے پریشان۔ تو اب ہم لوگ دیکھیں گے آنے والی ایپیسوڈز میں کہ ان کے بیچ میں جو غلط فہمیاں ہیں نا وہ لے جائیں گی، وہ ان کی جدائی کی وجہ بنیں گی۔ یعنی ہم لوگ دیکھیں گے کہ پرماننٹلی نہیں لیکن کچھ عرصے کے لیے یا کچھ ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ نوشروان اور دعا کے بیچ میں آئیں گے غلط فہمیوں کی وجہ سے جدائی، اور یہ ڈرامہ کیونکہ اینڈ کی طرف جا رہا ہے تو پھر نوشروان کو جب پتہ چلے گا اور پھر جب سب کچھ کلیئر ہو جائے گا تو پھر اینڈ میں یہ دونوں پھر ایک ہو جائیں گے۔ تو یہ سب کچھ دیکھنے کے لیے آپ کو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا، اور دیکھتے رہیے ڈیل ڈائنامک 28۔ تھینک یو سو مچ۔